اور یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت یہ اپنی بیویاں واسطے جڑیاں پردے دے وچ گھراں دے وچ بیٹھیاں میں سے واسطے بابا جی گزارش کی کہ اتلا سب کا ڈراما بند کرے میں اپنی بہنوں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اج میری بہنیں میرے نال بڑا پیار کرتی ہیں سب کی بہنیں سارے کتنا پیار کرتی ہیں کتنے ناز اٹھاتی ہیں ساری ماواں جڑیاں نے کتنے ناز اٹھاتی ہیں ساڈیاں بیٹیاں کتنے ناز اٹھاتی ہیں ساری بیوی سارے پر کتنی محبت کرتی ہے سنو میرے محبوب نے کی فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت ایک لڑکی ایک بچی 4 مرداں کو جہنم کے وچ لے کے جائے ایک عورت 4 مرداں کو جہنم کے وچ لے کے جائے یا رسول اللہ کے میرے محبوب نے فرمایا ایک عورت کو جہنم کا حکم ہوئے گا رب سجلال فرمائیں گے اس کو جہنم کو چھوڑ دے وہ عرض کرے گی مولا سب کو پہلے میرے باپ کو بلایا جائے میرے ابا جان کو بلایا جائے وہ بات کہ میرے ایک کنڈا بھی لگتا سی وہ دل پسیج جاتا سی تڑپ جاتا سی اگر میرا باپ دنیاوی تعلیم دے نال مینوں دینی تعلیم دے دیندا اج میں جہنمی نہ ہوں میرے جہنمی ہونے کی وجہ میرا باپ میرا رب سجلال فرمائے گا اس میں بھی جہنم میں چھوڑ دے میرے باپ بھی جہنم میں چھوڑ دے ذرا غور کر ساڑی بچی اج دا باپ جڑا ہے اج دا باپ شادی بیاہ کا موقع ہوئے خدا کی قسم بڑے دکھ کے نال یہ گل کرنی پڑی شادی بیاہ کا موقع ہوئے اتنا بے غیرت انسان ہے میں تو اس کو بعد بالکل کوئی لفظ نہیں اس کو تھلے بھی کوئی لفظ نہیں کہ وہ باپ اپنی بیٹی کو سامنے نچدیا ہوا دیکھ کے اس کو داد دے پتہ نہیں ساری غیرت کتنے ملی پتہ نہیں سارا اسلام کتنے رہ گیا سنو میرے باپ نے کی فرمایا اس میں جہنم چھوڑ دے اس کے باپ نے جہنم چھوڑ انہوں میری وہ بہن میری وہ بیٹی جڑی ہے اج تیرا باپ اس کو ٹھوکر لگ جائے تیرا دل کتنا تڑپتا ہے تے کل بھروسے قیامت تو کیویں برداشت کرے گی کہ تیری وجہ تو تیرا باپ جہنم میں چلا جائے پھر عرض کرے گی مولا ہوں میرے بھائی کو بلایا جاتا ہے میرے بھائی کو بلایا جاتا ہے میرا رب سجلال فرمائے گا اسے بھائی کو بلاؤ عرض کرے گی مولا یہ میرا بھائی میرے نال لڑ کے جمیا سی میں اگر کوئی بے حیائی کر دی سی اس کو سب ہر چیز کا معلوم ہوگا سی اگر یہ میرے دس دیتا کہ پہلا یہ برائی ہے یہ نتیجہ ہے قبر دے وچ آزاد ہوئے گا جہنم دے وچ آزاد ہوئے گا ہو سکتا ہے کہ میں اس عذاب کو بچن کی خاطر ڈر کی وجہ میں وہ گناہ نہ کر دوں لیکن اج دا بھائی بہنا کے نام آ کے چھوٹ کے لگا لیا میرا رب سجلال فرمائے گا کہ میرے محبوب کی حدیث ہے جڑا میں روایت کر رہا کوئی اپنے کو گل میں آج نہیں کر رہا کوئی من گڑھ گل نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام وہ زبان جہدے وچوں حق نکل رہا ہے میرے محبوب نے فرمایا حکم ہوئے گا یہ باپ کو یہ بھائی کو اور یہ تینوں کو جہنم میں چھوڑ عرض کرے گی مولا ہوں میرے خامد کو بلایا جاتا ہے میرے خامد کو بلایا جاتا ہے یہ کو ایک اتنا بڑا ہتھیار سے جس کی بنا پہ یہ ہر گناہ کو میرے بچا سکتا ہے طلاق کا لفظ یہ لفظ اتنا بڑا ہتھیار سی بے گرو کہ اگر اس ہتھیار کے نال اس ڈرانے کے نال یہ میرے برائیاں تو روک دا کہ میں برائیاں تو روک سکتی سی لیکن آج کا مسلمان میری شادی ہو گئی
میں اپنے دوستوں کو بلاواں دعوت ہوتی یا اپنی بیوی نو نال لے جانا، بیوی نو سجا کے سامنے بٹھا دینا، یہ حقیقت ہوگی کہ میرا ساتھ دیا جائے۔ اگر کتے میں غلط بول رہا ہوں تو آپ بالکل اجازت ہے ہر چیز، تسی درمیان کو چپ ٹوک سکتے ہو۔ بیوی نو سامنے سجا کے سی بٹھا دیتا اور بیلیاں کو پوچھ دیا ہاں بھی تہاڈی پرجائی کتنی سونی لگتی ہے کہ ماری، یہ کس طریقے کے نال ساری غیرت کیویں دوبارہ کر لیتی ہے کہ اپنی بیوی جڑی ہے اس کو اسی لوگوں کے سامنے کا حسن ظاہر کریں، تیری بیوی کا حسن تیرے واسطے ہے نہ کہ خیرات کے واسطے۔ بڑا افسوس ہے، بڑی بہت ساری گلاں نے اندر وچ کر رہا، لیکن خالق کائنات صرف فکر کی نعمت عطا فرما دے، سب تو بڑی اعلیٰ اور سونی نعمت دی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا حکم ہوئے گا کہ انہاں تناں نور صورت کو جہنم چ سٹ دے۔ عرض کرے گی مولا ہن میرے پتر کو بلایا جائے، ہن میرے پتر کو بلایا جائے، وہ پتر جڑا میرے نال بڑی محبت رکھدا سی، ماڑا جہا کھانے دے وچ نمک تیز ہو جانا اس نے کھانا نہ کھانا، وہ واسطے رنگ برنگے میں کھانے بناتی سی، اس کو پتا سی کہ ماں میرے نال کتنی محبت رکھتی ہے، وہ اپنی ضد دے وچ آ کے میرے گناہوں کو بچا سکتا سی کہ اماں تو بے پردہ گھروں باہر نکلتی ہے، اج تو بعد گھروں باہر نکلی تو میں تیرے ہاتھوں کا کھانا نہیں کھاواں گا، میں تیرے نال ناراض ہو جاواں گا، میں انہیں بڑے ناز اٹھاتی سی۔ مولا میرا پتر میرے کو گناہوں تو روک سکتا سی لیکن میرے پتر نے میرے گناہوں کو نہیں روکے گا۔ ہن میری اور بیویاں ذرا غور کر لیں، کتے اسی اس کنارے تے نہیں کھڑے کہ ساری وجہ تو ساڈا باپ، ساری وجہ تو ساڈا بھائی، ساری وجہ تو ساڈا خاوند، ساری وجہ تو ساڈا پتر جہنم دے جاوے گا۔ کیوں نہ ہوئے اس آپ بھی بچ جائیے اور اپنے انہاں چارہ رشتیاں کو بچا لیں۔ خالق کائنات کرم فرمائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے سونی زندگی گزارنی ہے، کامیاب زندگی کا معیار علماء کرام نے بیان فرمایا کہ کامیاب زندگی کا معیار یہ ہے کہ جڑا انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہو جائے، خوشحال زندگی ہوگی، کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں نہ ہوگی، وہ واسطے بہتر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کرتے چلنا ہے۔ ہر وہ کام جڑا محبوب کی سیرت کے مطابق ہوئے، محبوب کے حکم کے مطابق ہوئے، محبوب کے طریقے کے مطابق ہوئے، اس طریقے کے نال گھر کے وچ رہنا شروع کر دے، وہ گھر جنت دا باغ بن جائے۔ ایک کافر نے کتے سنیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے کہ پانی کو دیکھ کے پینا اور 3 گھنٹوں دے وچ پینا۔ رات کے اندھیرے دے وچ بیوی دے کولوں اس نے پانی منگیا، جس وقت پانی لیا کے دیتا اس نے آخر کہ انہوں رکھ دے، جس وقت لائٹ آئے گی روشنی ہو گئی اس وقت میں پانی پینا۔ انہیں آخر کہ میری وجہ کی ہے، پانی میں لے کے اچھے طریقے کے گلاس میں دھوتا ہے، برتن دھو کے میں لے کے ایک محبوب کی سنت صرف غور کے واسطے عرض کر رہا ہوں۔ اس نے آخر میں ہونی پانی تازہ کر کے لے، یہ کیڑی حکمت ہے کہ روشنی کے پانی پینا، اندھیرے کے نہیں پینا۔ اس نے آخر بس تو رکھ دے، میں مسلمانوں کے نبی نے خود سنے ہیں کہ ویکھ کے پانی پینا چاہیے۔ رکھ دیتا، جس وقت روشنی ہوئی، لائٹ آئی، جس وقت روشنی دے وچ جس وقت اس نے گلاس اٹھایا، وہ پانی والا برتن اٹھایا، وہ دے وچ مری ہوئی چھپکلی پئی سی۔ اسے وقت کرنا پڑ کے مسلمان ہو گیا کہ جس شانہ والے نبی دے ایک فرمان دے وچ انسان کی جان بچ جائے۔